لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم سلم عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دی اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کل آپ نے یہ بات سماعت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا سے پوری کائنات میں انسانیت کو بسا دیا، پھیلا دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر جو آبادی دیکھ رہے ہیں، اب جو ملین میں آپ کو جو آبادیاں ملیں گی وہ صرف اور صرف ایک ہی ماں باپ یعنی آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کی ہم سب اولاد ہیں، ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ماننا بھی ہے، بتانا بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے ہی ساری نسل انسانی ہے، بندر سے نہیں ہے کہ انسان بننے کے بعد ہماری پونچھ نکل گئی یا ہم سیدھا ہو کے چلنے لگے، ایسا کچھ نہیں۔ ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام سے ہی پیدا کیا، لیکن ماضی قریب میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام فرقہ پرویزیہ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ آدم کوئی انسان کا نام نہیں، آدم یہ نیکی کا نام ہے اور برائی یہ شیطان کا نام۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ اور اہل سنت والجماعت کا اور جمہور کا یہ عقیدہ قطعی نہیں۔ عقیدہ ہمارا یہ کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، درختوں کو پیدا کیا، اسی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقل ایک مخلوق حضرت آدم کی شکل میں انسان کو پیدا کیا۔ لہذا یہ کوئی عقیدہ نہ رکھے کہ ماشاء اللہ آدم نیکی کا نام ہے، برائی کا نام شیطان اور ابلیس۔ شیطان بھی مستقل ایک مخلوق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، یہ شیطان جو ہے نا اس کا نام نہیں، یہ جو ہے نا اس کا اصل نام عزازیل ہے، لیکن جب اسے اللہ کی بارگاہ سے بھگایا گیا تو اس کا نام ابلیس پڑ گیا، یعنی ابلیس مایوس ہونا، نا امید ہونا۔ اور شیطان یہ کسی کا نام نہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جب بھی ہمارا کہتے ہیں نا یار شیطان کی طرف سے ایسا ہو گیا، شیطان نے بہکا، فوراً ہمارا تصور اسی ابلیس کی طرف ہی جاتا ہے۔ یاد کہ شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔
قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر نبی کے لیے بنائے انسانوں میں سے شیطان اور جناتوں میں سے شیطان۔ تو پتہ چلا شیطان کوئی کسی کا نام نہیں، شیطان ہر شر کرنے والے کو، ہر شریر انسان کو شیطان کہا جا سکتا ہے، جو بھی شریر۔ اسی وجہ سے اہل عرب شیطان اسے بھی کہتے تھے جو بھاگنے والا گھوڑا، بلکنے والا گھوڑا ہو۔ وہ گھوڑا رکھنا وہ ان کی ایک شان تھی، ہے کہ نہیں؟ گھوڑا رکھنا عربوں کی ایک شان تھی، گھوڑا رکھنا یہ جہاد کی ایک شان تھی۔ انسان اور گھوڑا یہ جو تھے پہلے جہاد کی شان تھے، اور آج شادیوں میں سب ناچنے لگے۔ پہلے جہاد میں انسان اور گھوڑا شان رہتے تھے، لیکن آج دونوں کو شادی کے موقع پہ نچایا جاتا ہے۔ خیر اللہ کا شکر ابھی کافی کم ہو گیا، ورنہ شیطان بھی ناچ رہا ہوتا ہے، گھوڑے کو بھی نچا رہے تھے۔ کیا ہے بتائیے؟ بہرحال تو شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور جناتوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اسی طور پر آپ دیکھیے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین تھے، ان کے بارے میں کہا نا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ جو حضور کے زمانے منافق تھے، داڑھی اتنی بڑی، قرآن پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، جب صحابہ سے ملتے کہتے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہم آپ کی طرح ایمان لیں۔ لیکن جب اپنے شیاطین سے ملتے یعنی گروہ گھنٹالوں سے، تو کہتے یار ہم تو وہاں مذاق کرے، ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ تو پتہ چلا جب نبی کا گستاخ ہو، قرآن اسے بھی شیطان کہتا ہے۔ اگر میں شیطان کہہ دوں یا کوئی کہہ دے تو برا ماننے کی ضرورت نہیں، بہت سارے شیطان یہاں بھی گھوم رہے ہوں۔ شیطان تو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی۔ یہ اور بات ہے کہ انسانوں میں جو شیطان ہوتے ہیں ان کی عمریں بڑی کم ہوتی ہیں، 50 60 60 70 80 سال، لیکن جو جناتوں میں ہوتے ہیں وہ کئی صدیاں دی جاتی ہیں، لمبی عمریں ہوتی ہیں۔ بہرحال تو یہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ شیطان کسی کا خاص نام نہیں، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، جناتوں میں بھی ہوتے ہیں، یعنی ہر وہ شر کرنے والا، ہر شریر وہ شیطان۔ اب اگر کوئی انسان آپ کو جو اگر پکچر دیکھنے کے لیے لے جائے، تھیٹر لے جائے، گناہوں کی طرف لے جائے، تو وہ بھی شیطان ہی ہے، انسان نہیں، چونکہ انسان کا کام ہے نیکیوں کی طرف لے جانا۔ لہذا شیطان کوئی برائی کا نام نہیں، بلکہ شیطان ایک مستقل مخلوق ہے۔ شیطان کے بارے میں آپ کو بتاؤں، شیطان جو ہے نا ہماری رگوں میں جو ہے نا، ہمارے خون سے تیز جو ہے نا وہ شیطان بھاگتا ہے، اتنی تیزی کے ساتھ ہمیں بہکا دیتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ شیطان کے اگر وار سے بچنا ہے نا تو انسان جو ہے نا علم حاصل کرے۔ آقا کی حدیث پاک بھی ہے نا کہ ایک عالم 1000 عابدوں پر بھاری۔ اور ویسے بھی جو محفل میں آپ بیٹھے ہو نا یہ آقا کو بڑی پسند ہے، کیوں؟ ذکر کرنے والے سے زیادہ آقا کو یہ محفل پسند ہے جہاں علم دین کی محفل، جہاں سیکھا سکھایا جا۔ تو شیطان کے داؤں پہ اتنے ہارڈ ہیں کہ آپ کبھی انسان اس کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ کو بتاؤں یہ شیطان جو ہے نا اس کی اتنی ساری اولادیں پوری دنیا میں پھیلی ہوئی، سب جا کے اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے، اور اس کا جو تخت ہے نا عصر کے بعد سمندر پہ لگتا ہے، اور سارے جو چیلے آتے ہیں سب کو پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے کیا کیا، تم نے، تو کوئی کہتا میں نے زنا کرا دیا، کوئی میاں بیوی جھگڑا کر، ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو کہا ایک آیا آ کر، چھوٹا شیطان کمزور تھا، کہنے لگا ایک بچہ آج پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، علم دین مدرسہ جا رہا تھا، اسے میں نے روک دیا، بہکا دیا، کھیل کود میں لگا دیا، واپس چلا گیا، کھڑا ہو گیا سینے سے لگا دیا۔ جب سینے سے لگا لیا نا تو اللہ اکبر، سارے لوگ جل گئے، جو اس کے چہرے پہ کہنے لگے یار ہم نے قتل کیا، مرڈر کرا دیا، یہ کرا دیا، اتنا نہیں، اس میں خوش ہو گئے، جل بن گئے۔ جب جل بن گئے نا تو کہا اچھا تمہیں یہ بتا دوں کہ آخر انسان کے پاس علم آ جائے تو انسان کیسی اپنی عبادتوں کو بچا لیتا ہے، اور اگر انسان کے پاس علم نہ ہو تو اس کی ساری عبادت بیکار۔
اپنی سارے شیطان کے گروہ کو لیا اور رات کے وقت میں خوبصورت لباس پہنا، سفید لباس پہنا، اور گھوڑا جو اس کے پاس کھچر تھا، گدھا جو تھا نا، اس نے پنکھ ونکھ لگائے، سمجھے نا، پر لگائے، اسے سنوارا اور سنوار کر جا کر ایک عابد کے دروازے پر دستک کھٹکھٹایا۔ جب کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، دیکھا او اتنا خوبصورت انسان سفید لباس میں ملبوس ہے، اتنا خوش کا قوم، کہا جبریل علیہ السلام، او آئیے ماشاءاللہ تشریف لائے، بیٹھایا، کہا بتائیے کیسے آنا ہوا؟ تو کہا میں اصل میں اس لیے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت سے بہت خوش ہو گیا، اور اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس مجھے بھیجا ہے، اور ساتھ میرے پاس براق بھی ہے، باہر یہ دیکھو کھڑا ہے نا، کہا یہ براق بھی میرے ساتھ ہے، اور اللہ نے کہا براق پر آپ کو سوار کر کے آ کر معراج کرا کے میرا دیدار کروا۔ یہ ہو آبی تو خوش ہو یار، اتنا بڑا شرف میری عبادت کا ہے کہ نہیں؟ جیسے ہوتا ہے نا کہ آج بہت سارے لوگ 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے اتنا سینہ پھول جاتا کہ جیسے ہوتا ہے نا، بندہ نماز پڑھنے کے بعد ہر وقت جو تھا نا اوپر دیکھا کرتا، ایسے دیکھتا ایسے دیکھتا۔ لوگوں نے پوچھا کیا دیکھتا رہتا ہے وقت؟ کہا بھائی حضور بھی نماز پڑھتے تھے، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، اب حضور پر تو پورا قرآن نازل ہوا، لیکن میں ہر دن نماز پڑھنے کے بعد اوپر کو دیکھتا ہوں کہ شاید جبرائیل ایک آیت تو لے کے آئے، سمجھے نا؟ تو علی یہ ہو جاتا، تو ہمیں اپنی عبادت پہ نہیں، تب وہ عابد تو بڑا خوش چلو اللہ کا دیدار کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، کہا چلو چلو جلدی چلو جلدی کرو۔ کہاں یہ سواری حاضر ہے، بیٹھایا سواری پر، بیٹھایا براق پر، جیسے چلنا شروع کیا گدھا نے پھینکا، گڈھے میں کیا کیا، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بھی پہلا آسمان ہے، سمجھے نا؟ اب اس کے بعد پھر بیٹھایا، پھر اس کے بعد دوسرا کیا، یہاں تک اسے اچھی طرح زخمی کیا، اور وہاں سے اپنی، کیونکہ اس کی ساری ضروریت سارے شیطان تھے، کہا دیکھا نا، دیکھ لیا، کہا اس کے پاس علم نہیں، اور اس کی ہزاروں سال کی عبادت میں نے بیکار کر دیا، ہزاروں سال کی عبادت میں نے بیکار کر دیا، اب اس کا عبادت کرنا کوئی کام نہیں، ختم۔ کب آؤ تمہیں بتاؤ علم کی برکت کیا ہوتی۔ اب اس کے بعد ایک عالم کی پوچھا کہ یہاں پر ایک بہت بڑے فقیر رہتے، عالم رہتے، وہاں پہنچا، دروازے پر دستک کرتے، چونکہ سفید لباس میں تھا پورا، اور کپڑے پہنے تھا، ساری چیزیں تھی، ساتھ میں سواری بھی اس کے ساتھ، اس میں پنکھ ونکھ لگا کے آیا، ساری چیزیں، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون؟ کہا دروازہ کھولے، دروازہ کھولو، کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں جبرائیل ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت، آپ کے علم سے اتنا خوش ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے پاس جبرائیل کو تمہارے پاس بھیجا، اور ساتھ میں براق بھیجا ہے، کہا اس پر سوار کر کے تمہیں جنت دوزخ سب کی سیر کرا کے اللہ کا دیدار کروا دوں۔ عالم دین نے کہا ٹھیک ہے، چلنا ہے؟ ہاں ٹھیک آ رہا ہوں۔ اندر کے جوتا نکال کر مارنا شروع کیا، کہا بھاگ جا، کہا ابلیس نہیں کا، کہا وہ ایک ذات ہے، کہا جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی، اللہ کے کلیم، انہوں نے کہا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، انی انظر الیک، کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا تو نہیں دیکھ سکتا، جب موسیٰ کلیم جیسا پیغمبر نہ دیکھ سکا تو مجھ جیسا پٹیچر کیا دیکھے گا؟ کہا کائنات میں ایک ہی ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بغیر کسی ہدایت کے دیکھا اور معراج پہ اللہ نے بلایا، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ وہاں سے ابلیس بھاگا، تو بتا یہ رہا تھا، شیطان نے کہا دیکھا یہ علم کی برکت ہے کہ اللہ نے اس کے علم کی وجہ سے اس کو بچا لیا، ورنہ اس طرح میں نہ جانے کتنے لوگوں کی عبادتوں کو تباہ کر دیا۔ تو بہرحال فرضی کر رہا تھا کہ آدم علیہ السلام میں مستقل ایک مخلوق، اور شیطان بھی ایک مستقل، یعنی ابلیس یہ بھی ایک مستقل مخلوق ہے۔ اب آپ دیکھیں حضرت آدم کے بارے میں عقیدہ یہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دنیا کے سب سے پہلے انسان۔ اب اس کا چونکہ قرآن میں ذکر ہے نا، قرآن میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور یاد کرو جب اللہ نے فرمایا فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قرآن میں جہاں جہاں اذ لفظ آتا ہے وہاں اذکر فعل محذوف ہوتا ہے، یعنی یاد کرو اے محبوب،
اب آپ دیکھیں یہ واقعہ کب ہوا؟ جب زمین اور آسمان یہ تو بنے لیکن ابھی دنیا کا کوئی انسان نہیں بنا، اس وقت یہ معاملہ ہوا۔ اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو کب کہہ رہا ہے؟ مدنی زندگی میں کہہ رہا ہے۔ تو کیا ہم کہتے ہیں نا یاد ہے نا جب اپنے وہاں ہوٹل میں گئے تھے کھانے کے لیے، یاد ہے نا جب ہم پارک میں گئے تھے، بعد ہے جب ہم وہاں شاہ درگاہ گئے تھے، کب جب ہم وہاں ہوتے تب کہتے ہیں نا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب سارا واقعہ ہوا پتہ چلا میرے آقا علیہ السلام اس وقت بھی موجود تھے۔ اب اگر کوئی عقیدہ رکھے معاذ اللہ کی دنیا میں آنے کے بعد نبی کو 40 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نبی ہوں، 40 سال کے بعد پتہ چلا کہ میں نبی ہوں، وہ مومن ہو سکتا ہے؟ وہ کیا ہوگا؟ ابلیس، شیطان ہوگا، ہے کہ نہیں؟ جب آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ نبی کب آپ کو بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں؟ کہا کنت نبی و آدم بین الروح والجسد، کہا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کی منزلیں طے کر رہے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے فرمایا کہا تو فرشتوں نے کہا قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ کہا فرشتوں نے کہا اللہ تو ایسے کو زمین میں بنائے گا جو خدا کرے، لڑائی جھگڑا کرے، فساد کرے؟ کہا ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمیں بنا دے، مطلب ظاہر کیا کہ اللہ ہم اس کے مستحق ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم دے دیا، یعنی علم دے دیا، یہی آپ دیکھیں علم۔ اب جب علم دیا تو کہا دنیا کے اندر جو چیزیں آنے والی، چاہے یہ موبائل ہو، چاہے بچوں کے کھلونے، مفسرین نے لکھا کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا یہ موبائل یہ چیز ہے، اس کا نام موبائل ہے، یہ اس کا نام کتاب ہے، قرآن یہ ہے یہ۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کے نام بتا دیا، یہاں تک کہ بچوں کے کھلونا جو ہے نا اس کا بھی نام اللہ نے آدم کو سکھا دیا۔ اب ساری چیزوں کو پیش کیا فرشتوں کے سامنے، کہا اے فرشتوں ذرا اس کے نام بتاؤ۔ فرشتے کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہمیں نہیں پتا اس کا نام کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یعنی حضرت آدم کی فضیلت بیان کرنا تھا، تو اگر آدم علیہ السلام کو فضیلت کے لیے کا علم ہی ملا، اللہ چاہتا تو چاہے حسن دے دیتا، اس نبی کو حسین ہی ہوتے اور بہت ساری چیزوں کو دیتا مال دیتا، لیکن اللہ بتا رہا اگر تمہارے پاس علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عزت اور بلندی عطا فرمائے گا۔ علم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے میں اوپر بیٹھا ہوں، اللہ نے تھوڑا بہت جو سکھایا ہے بتایا ہے اسی کو سکھا رہا ہوں، ورنہ آپ تھوڑی آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کس طرح بیٹھے کسی گفتگو سنیں گے۔ تو علم کے ذریعے انسان کی عزت، ایک دنیا کے اندر ایک آفیسر بنے، ڈاکٹر بنے، جس کے پاس ہم لائن لگائے کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ وکیل کے سامنے، اس کے سامنے، کیوں؟ اس کے پاس علم ہے۔ تو کہا دنیا کا نالج ہو چاہے آخرت کا نالج ہو، یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نہ دنیا میں آگے نہ دین کے معاملے میں آگے۔ یاد رکھیں علم جو ہے نا یہ دو ہاتھ کی طرح ہے، ایک دین کا علم ایک دنیا کا علم۔ اگر دونوں ہاتھ ہیں تو اچھے سے سارے کام ہوں گے، ورنہ اچھے سے کام نہیں ہو سکتے۔ ایک ہاتھ ہے تو کام تو چلے گا لیکن یہ بات جب یہ ہوگا تو وہ بات نہیں ہو سکتی۔ اسی طور پر علم دنیا ہو یا دین ہو سب سیکھنا ضروری ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ساری چیزوں کو سکھا دیا۔ پھر اللہ نے کہا فرمایا کہ اے فرشتوں ان سب کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سب کو فرشتوں کو کہا سجدہ کرو۔ آپ جانتے سارے لوگ سجدے میں چلے گئے، سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے احترام اور آپ کی عظمت کو دیکھ کر آپ سب فرشتے سارے سجدے میں چلے گئے، لیکن ابلیس جو تھا نا ایک ہی طرف کھڑا رہے۔ جو آج ہم نمازوں میں سجدہ کرتے ہیں فرشتوں کی یاد ہے، پہلا سجدہ جو ہم کرتے ہیں نا یہ دونوں فرشتوں کی یاد ہے۔ کیوں؟ فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا، جب پہلے سجدے سے اٹھے نا دیکھا کہ ابلیس اکڑا کھڑا ہے تو شکرانے کے طور پر فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے۔ یہ دونوں سجدے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ اللہ نے ہم امت کے لیے اللہ نے نماز ان دونوں سجدوں کو فرض قرار دیا۔
آج بھی دونوں سجدے کیے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کہا قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك، کہا تجھے کیا ہوا، کسی نے روکا کہ میں نے جس چیز کا حکم دیا تو نے سجدہ نہیں کیا؟ کرنا چاہیے تھا تجھے سجدہ، لیکن سجدہ تو نے نہیں کیا۔ تو شیطان کیا کہے گا، قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، کہا اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، اس لیے کہ مٹی سے پیدا ہوا، میں آگ سے، اور آگ کا کام بلند ہونا اور مٹی کا کام پست ہونا، لہذا اے اللہ مجھ سے بلند ہو، تو بلند کبھی زمین والے کو پست والے کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے تو نے میری بات نہیں مانی، چل یہاں سے نکل، یہاں سے نکل اور یہاں سے چلا جا، اب میری بارگاہ سے بھگا دیا۔ اب شیطان کو بھگا دیا گیا تو شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دے۔ اب یہاں پر رک کر ایک بات اور آپ کو عرض کر دوں، کبھی اللہ والوں کی بات آئے نا تو وہاں پر اکڑے نہیں، تکبر نہ کرے، وہاں پورا بچھ جائیں، پورا جھک جائیں۔ اللہ والوں کی عصمت کے سامنے نہ بھی بات آ جائے، آج کچھ لوگ اللہ والوں کی بات آتی ہے نا تو بڑے اکڑے اکڑے نظر آتے ہیں، نہیں، اگر اللہ والوں سے نسبتیں ہو جائیں اس کا بھی احترام۔ آپ سوچ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم سے کرتا ہی کہا تھا، جسم کا کرتا ہی تو تھا، حضرت یعقوب حالانکہ نبی ہے لیکن کرتے کو ڈالا گیا چہرے پر، اس کرتے کی برکت سے اللہ نے ان کی آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی۔ اللہ چاہتا تو ایسے بھی روشنی دیتا، لیکن اللہ نے دنیا کے سارے معاملے کو اسباب کے سانچے میں ڈال دیا۔ بہرحال تو جہاں بھی اللہ والوں کی بات آ جائے وہاں جھک جانا، اسی میں کمال، وہاں اکڑنا میں کمال نہیں، اس لیے کہ اللہ والوں سے جو نسبت ہو جائے اللہ کو پیاری ہو۔ جیسے آپ دیکھیں ایک مرتبہ ایک بندہ جو تھا نا صفا اور مروہ کی سعی کے لیے وہاں پر گیا، صفا اور مروہ کی سعی کے لیے گیا تو صفا پہاڑ پر وہ کھڑا ہی رہا۔ جب کافی دیر تک کھڑا رہا تو تھوڑی دیر کے بعد ایک بندے نے کہا کہ ہم بہت دیر سے آپ کو دیکھ رہے کھڑے ہیں، کیا راستہ بھول گئے؟ کیا ہے؟ کہا میں صفا اور مروہ کی پہاڑی تلاش کر رہا ہوں، صفا اور مروہ کی پہاڑی تلاش کر رہا ہوں۔ کہا بھائی یہ صفا اور یہ صفا ہے، ادھر جائے مروہ ہے، آپ کو نظر نہیں آتی ہے، لکھا دیا ہوا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہ اللہ نے قرآن میں کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ کہا طور پہاڑ اتنا اونچا، ہمالیہ پہاڑ اتنا اونچا، تو کہا جو اللہ کی نشانیاں وہ اتنے ٹیلے ہو، اتنے ٹیلے ہو، کہا یہ اللہ کی نشانی کیسے ہو سکتی؟ آواز آئی، کہا ہمیں کسی کی اونچائی سے غرض نہیں ہے، اس صفا اور مروہ کو ہماری مقبول بندی حاضرہ سے نسبت ہو گئی، اس لیے ہم نے اسے اپنی نشانی بنا دیا۔ سمجھے بات نا؟ آپ نماز پڑھتے ہو نا تو کس سائڈ میں، دائیں طرف زیادہ ثواب ہے کہ بائیں طرف؟ بولو، دائیں طرف نا۔ لیکن اگر مسجد نبوی میں جاؤ گے تو وہاں کدھر ثواب زیادہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بائیں میرے آقا آرام فرمائے، سمجھے نا؟ بائیں کیوں؟ میرے آقا آرام فرمائے۔ ارے بھائی سب مسجد ہی تو ہیں، یہاں نماز پڑھو، لیکن مسجد نبی چلے جاؤ جہاں میرے آقا آرام فرمائے، وہاں یہاں 1 رکعت وہاں 50 رکعت، سمجھے نا؟ یہ نسبت کی برکتیں، تو اللہ والوں کی جیسی بات آ جائے تو سب کچھ اپنا چھوڑ کر اللہ والوں کے قدموں میں رکھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اللہ والوں کے قدموں سے جو وابستہ ہو جاتے ہیں نا پھر ان کا ایمان بھی بچ جاتا ہے، سب کچھ بچ جاتا ہے۔ جیسے آپ جنید بغدادی کا واقعہ آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جنید بغدادی اور آپ کا مرید تھا، دونوں کو دریا پار کرنا تھا۔ جنید بغدادی کہہ رہے اللہ 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 جا کرتے کرتے دریا کے اوپر چل رہے، مرید کو کہا تو کہنا یا جنید یا جنید یا جنید۔ یہ سوچنے لگا یار اب یہ مرید تھا، دونوں چل دیے، حضرت جنید بغدادی یا اللہ دریا پہ جا رہے، اب مرید جو نہ کرے یا جنید یہ بھی دریا پہ مست چلے جا رہے۔ شیطان آیا دماغ میں بات ڈالا، کہا یہ شرک کر رہا ہے۔ کہا جنید تو خود اللہ اللہ کہا، تیرے کو یا جنید کہا، کہا یا اللہ بول، فن کہا یا اللہ یا جیسے بولا دریا میں ڈوبنا شروع، سمجھے نا بات نا؟ اس صورت کہا یا جنید بولا پھر چلنے لگا، اسی طرح کر کے یا اللہ بولتا جو ڈوبتا، یا جنید بولتا چلنے لگا۔ حضرت دریا کو اس پار گیا تو عرض کرنے لگا اے پیر صاحب یہ بتائیں میں یا اللہ کہ ڈوب رہا تھا،
اور یا جنید کا چلنا تو وجہ کیا ہے؟ فرمایا میں خدا کی بارگاہ تک پہنچ گیا، ابھی تو خدا کی بارگاہ تک نہیں، پہلے جنید کے قدموں تک پہنچ جا، پھر جنید تجھے اللہ تک پہنچا دے گا، پھر یا اللہ کہے گا تو دریا کے اوپر سفر کرے گا، دریا میں ڈوبے گا نہیں، آرام سے سفر طے کر لے گا۔ تو اللہ والوں کے قدموں میں اللہ نے بہت برکتیں رکھی۔ لیکن اللہ رحم فرمائے، آج چند دن پہلے یہ ہمارے ایک ساتھی نے بھیجا، وہ ایک پیر سے ایک بہت بڑے بزرگ کا مزار شریف ہے، وارث پاک کا، وارث پاک کا مزار شریف ہے۔ اللہ حوالے جہاں ہوتے ہیں وہ اللہ کی برکتیں ملتی، ہونی بات نہ ملتی، اللہ کی رحمتیں جھماجھم برستی۔ لیکن اس نے سننے کا بندہ، تو اس نے کیا کیا، جو حضرت وارث پاک کا مزار کا فوٹو اور مطلب وہاں پہ لگایا کہ الحمدللہ یہاں پر آج حاضری ہوئی اور یہاں کی برکتیں ہوئی۔ اب اس کا جو ایک بدمزہ دوست تھا، وہ کیا کمنٹ کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بھائی، نام لے کے بولا، کہا یہ مندر تھوڑا دیکھا دیکھا لگ رہا، معاذ اللہ، کیا کہہ رہا کہ یہ مندر تھوڑا جانا پہچانا سا لگ رہا ہے کوئی مندر۔ اب آپ سوچ ذرا، ان کی حقیقت، ان کی حد کہاں تک چلی۔ قرآن پاک میں جو جو آیتیں اللہ نے بتوں پر اتاری، یہ بد مذہب ساری آیتوں کو اٹھا کر اللہ کے بندوں پہ چسپا کر، ساری آیتوں۔ لہذا آج بھی اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو تو ظاہر سی بات اللہ والوں کے قدموں سے وابستہ ہونا پڑے۔ بہرحال بات بہت آگے چلی گئی، طرز کرنے یہ چلا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے نبی، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کائنات کے سارے انسان آدم و حوا کی اولاد ہیں، اللہ نے اسی سے ساری کائنات کے اندر اس کو پھیلایا۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے نا نکاح میں پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ جب نکاح ہوتا ہے یہ آیتیں پڑھتے ہیں نا، بھائی جس کا ہو گیا ہے اسے تو پتہ ہی ہے، جس کا نہیں اسے بھی پتہ ہے، نہیں ہے تو پتہ چل جائے گا کہ آیت کریمہ اگر غور سے سنیں گے۔ ویسے نکاح میں جو ہے نا اتنی آفت مچاتے ہیں، جیسے جماعت خانے میں کبھی یہاں مدینہ باغ جاؤ نا، اتنی کچ کچ اتنی آوازیں آتی کہ اللہ ہی رحم کرے۔ چونکہ عورتوں کو کیا وہاں بات کرنے کا موقع مل جاتا ہے، آرام سے کچ کچ۔ جو اصل چیز نکاح ہے، عبادت ہے، برکت ہے، اس کی برکتیں ہم لوٹتے نہیں۔ کی آیت کریمہ کو نکاح کے اندر بتایا جاتا، پڑھا جاتا ہے، اور اسے بتایا گیا کہ جس طرح آدم و حوا سے اولادی، اسی طرح تم سے بھی اولادی آگے نسلیں چلنے والی۔ اور فرمایا رشتوں کا احترام کرو، اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہے نا اس سے اچھے تعلقات بنائیں۔ آج ہوتا ہے نا کہ یار دو بھائی ہوتے کہ یار یہ تو کچھ کماتا نہیں، میرے اوپر چلتا ہے، یار میرے اوپر چلتا نہیں۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ تیری وجہ سے، اس کی وجہ سے تجھے رزق مل رہا۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، آ کر عرض کیا حضور کا یہ میرا بھائی ہے، یہیں بیٹھا رہتا ہے، کچھ کام دھندا کچھ کرتا نہیں، میں ساری چیزیں کرتا ہوں، دھندا کرنا، بزنس کرنا، آ کے کمانا، یہ کچھ کرتا نہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تجھے پتہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تجھے رزق دے رہا ہے تیرے بھائی کی قسمت سے تجھے رزق دے رہا ہے، سمجھے نا؟ لہذا رشتوں کا بھی لحاظ کریں۔ آگے انشاءاللہ کل جو آیت کریمہ ہے اس میں یتیم کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم، صلی علیہ وسلم علیہ سیدی یا رسول